الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صدق اللہ العظیم۔ یہ کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ شریعت میں ان سوالات کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں۔ 2-3-4 سوالات ہے۔ پہلا سوال ہے، عورتوں کو اپنے بال اور ناخن کس طرح اور کہاں ڈالنے چاہیے؟ یعنی عورتیں جو ہیں ان کے بال، ان کے ناخن یہ کہاں وہ پھینک سکتے ہیں یا نہیں پھینک سکتے، چاہے وہ عورتیں ہو یا مرد ہو، کیونکہ یہ بال اور ناخن جو ہے یہ انسانی اجزاء ہونے کی وجہ سے یہ قابل احترام ہے، اسے کہیں نہیں پھینکنا چاہیے۔ یعنی ویسی کچرے کوڑا کرکٹ میں یا نالی وغیرہ میں پھینکنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی اجزاء ہونے کی وجہ سے یہ قابل احترام ہے۔ آپ کو چاہیے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کے بال ہو یا ناخن ہو، ان کو یہ چاہیے کہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو کہیں ایسی ویران جگہ پر پھینکے کہ وہاں مثلا گندگی نہ ہو، اور کوئی ایسی یا کہیں دفن کر دے، دفن بھی کر سکتے ہیں، اور کہیں اچھے صاف جگہ پر بھی پھینک سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن گندگی کے ڈھیر میں پھینکنا، نالی میں پھینکنا، گٹر میں پھینکنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ قابل احترام ہے، تو اس کے اجزاء جو ہے وہ بھی کیا قابل احترام ہے، تو اس کو بھی کہیں اچھی جگہ جو ہے پھینکے، عام جگہ جو ہے اس کو نہیں پھینکنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے رات کے وقت ناخن کاٹنا۔ کیا رات کے وقت ناخن نہیں کاٹنے چاہیے؟ ناخن اور بال کس جگہ پھینکنے چاہیے؟ رات کے وقت ناخن کاٹنا جو ہے وہ شرعاً درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ رات کے وقت ناخن کاٹنا یہ گناہ ہے، اور اس سے جو ہے گھر میں بے برکتی آتی ہے، نحوست آتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ آپ کاٹ سکتے ہیں، چاہے بال ہو چاہے ناخن ہو، رات ہو دن ہو، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ البتہ اذان کے وقت اس لیے کہا گیا ہے کہ اذان کے وقت نہ کاٹے۔ اذان کے وقت انسان کو چاہیے کہ اذان کو غور سے سنے، کیونکہ اذان کی ادب کی وجہ سے کہ اذان کو انسان ادب اور احترام سے جو ہے وہ آرام سے سن لے اور اس کے جواب دے۔ جب آپ ان کاموں میں مصروف رہیں گے تو آپ جواب نہیں دے سکیں گے، اس لیے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی دن کوئی رات کوئی اس طرح قید نہیں لگائی ہے کہ اس وقت کاٹے اس وقت نہ کاٹے۔ جب بھی ناخن بڑے ہوئے وہ آپ کی دھیان میں آ جائے کہ اب ناخن بڑھ چکے ہیں اور اس میں گند ہے تو فوراً کاٹ لینا چاہیے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں؟ ایک عالم کا کہنا ہے کہ عورت کا اپنے ہاتھ چھپانے کے واسطے دستانے پہننا مکروہ ہے۔ کیا عورت کا دستانے پہننا مکروہ ہے اور کیا تقویٰ میں شامل نہیں ہے؟ دیکھیں، عورتوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ ان کا بدن اور جسم کا کوئی بھی اعضاء ہو اسے چھپانا جو ہے وہ بالکل چھپانا چاہیے۔ والمرأة كلها عورة، عورت جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ستر ہے، الا مگر اس کا الا وجہا وکفیہا وقدمیہا، لیکن اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ کلائیوں تک اور اس کے پیر یہ جو ہے ستر نہیں ہے۔ لیکن نامحرم مردوں کے سامنے تمام کے تمام ستر ہے، نہ ہی وہ اپنا چہرہ دکھا سکتی ہیں اور نہ ہی وہ اپنے ہتھیلیوں تک ہاتھ دکھا سکتی ہیں، نہ ہی اپنے پیر دکھا سکتی ہیں۔ پیروں کا چھپانا، ہاتھوں کا چھپانا، چاہے وہ دستانوں کے ذریعے سے ہو یا دوپٹے میں یا کسی برقعے وغیرہ میں چھپا لینا ہو، جس طرح بھی ہو اسے چھپانا چاہیے۔ اور چہرے کا بھی چھپانا اس پر لازم ہے۔ غیر مردوں کے سامنے اس کا پورا بدن، سر کا ایک بال بھی جو ہے وہ ستر میں شامل ہے، وہ پورا کے پورا جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپائے گی۔ ہاں البتہ نماز کے اندر جو ہے الا وجہا وکفیہا وقدمیہا، ہاتھ، چہرہ اور پیر یہ نہ چھپائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ لے، لیکن عام مردوں کے سامنے چھپانا چاہیے۔ اور دستانے پہننا اگر اس وجہ سے پہن رہی ہے عورتیں
کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چھپاتی ہیں کہ تاکہ وہ اس پردے میں شامل ہو جائے، تو بالکل درست ہے اور یہ تقوی کے بھی خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے، پہننا چاہیے۔ اور چوتھا سوال ہے، میری عمر 27 سال ہے اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر میں اپنے بالوں کو واپس کالا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بال واپس سے قدرتی طور پر کالے کر دے، تو ایسی دعا مانگنا غلط تو نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ انسان کو جو بھی کوئی ایسی بات لاحق ہو، کوئی بھی مشکل درپیش ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ خوب اللہ سے مانگے، ہر چیز کے بارے میں اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے خوشی ہوتی ہے، اور یہ ثواب بھی ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں، بلکہ دھوکہ نہیں کرتے، نہ اپنے بالوں کو چینج کرتے ہیں یا کچھ کرتے، بلکہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں البتہ ثواب ہے، گناہ نہیں ہے۔ دعا کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ تمام تر عبادتوں کا مغز ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے بارے میں دعا کر لینی چاہیے، اور ہر چیز کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔